دوستوں، ایک احمدی نے یہ میری ویڈیو پہ کمنٹس کیا تھا۔ احمدی نام نہاد مسلم، لیکن مسلم تو نہیں ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے۔ ان کے کمنٹس میں اس نے یہ کہا، کسی نے میری ویڈیو پہ کمنٹس کیا تھا کہ یہ چیف جسٹس قادیانی ہیں۔ تو میرے اس کے بارے میں بھی جواب دینا چاہوں گا اور اس مرزائی کو بھی۔ ایک تو پہلے میں اپنے ہی مسلمانوں کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ بڑے منصب پہ جو آتے ہیں وہ ایسے للو پنجو نہیں ہوتے، وہ مسلمان ان کے لیے ہونا لازم ہوتا ہے۔ یہ للو پنجو اتنے بڑے منصب پہ نہیں آتے، لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ نوازتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں، آزادی سے لے کر آج تک آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا، بہت ساری سی چیزیں ہوئی کہ جو قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے، لیکن قادیانی اپنے منصب پہ نہیں آ سکتا، نہ ہم آنے دیں گے آئین کے بننے کے بعد۔ اب دوسری بات آ جاتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ ہمارے احمدیوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مسجد کو توڑے، یہاں تک کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو بھی توڑے۔ ہم لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ربوہ میں۔ میں نے تو ایک بھی نیوز زندگی میں 30 سال عمر میں نے ربوہ کے بارے میں نہیں سنی، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر یا بری خبر سنی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ تو ہے، لیکن تم لوگ ایسا کچھ کردار کر رہے ہو جس طرح میں نے ایک مرزا مسرور کے بھانجا ہے، شاید بھائی کا بیٹا، جو مسلمان ہو چکا الحمدللہ، اس نے ساری راز فاش کر دیے۔ اس نے کہا کہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا کہ ہم کھانے کے بعد جو ہمارے گھر میں مسلمان مہمان آتا ہے اسے کھانے میں تھوک پھینکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو شربت پلانے میں تھوک پھینکتے ہیں۔ اس نے کہا ہم ہر ٹائم جب کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ پاکستان کو نیست و نابود کر، توبہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے۔ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہزاروں جو مرزائی ہے خاص طور پر، وہ یہودیوں کو اچھا سمجھتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان لوگوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، دیگر مذاہب مسالک والوں کو اچھا سمجھتے مسلمانوں سے، اور پوری دنیا میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پوری دنیا میں مظلوم بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بھی نہیں رکے، یہ بھی بات سامنے آئی ہے پنجاب ربوہ کے آس پاس کے علاقوں میں، کہیں پر ایسے ہزاروں واقعات ایک نہیں کئی جگہ پر ہوئی ہے کہ زبردستی زمین پر اپنی عبادت گاہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ تمہاری عبادت گاہ ہمارے آئین میں نہیں ہے، نہ ہی ہماری شریعت میں ہے، اور تم اتنے سیدھے سادے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے سادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا اتنا گرا ہوا امیج ہے، رب ذوالجلال کی قسم کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے گا کہ تمہاری زندگی ساری بخش دی جائے گی، سب کچھ تمہیں ملے گا، تم ایک مرتبہ خدا نہ خواستہ قرآن حدیث خلفائے راشدین صحابہ و اہل بیت ان کے بارے میں کوئی سے الفاظات نکالو جو گستاخی ہو، تو میں وہ موت قبول کروں گا اور میں وہ ساری زندگی کے عیش و عشرت دے دوں گا، لیکن یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہوں گا۔ ان لوگوں میں کیا ہے، یہ مسلمانوں ہم آپس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے، اس طرح کے کام نہیں کریں گے، اپنی زندگی عیش و عشرت سب برباد کر دیں گے۔ ان لوگوں کا کیا ہے کہ ان کا خود جو مسلمان ہو چکا ہے، مرزائی تھا سابقہ، اس نے کہا کہ جب میں حج کے لیے جانا چاہتا تھا مکہ، کیونکہ سب سے پہلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو رہائش گاہ وہاں گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس طرح ہم لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، اہل بیت، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے مزارات پہ جا کے ہمیں بڑا چین و سکون ملتا ہے، کرامات ملتی ہے۔ ان کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مکہ مدینہ چلا جاؤں، تو اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا، مسلمان ہوا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا پر،
میں یہ کرتا ہوں، بہت ساری باتیں کی، میں نے صرف ایک ورڈ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں بات نہیں رکی، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیا، تمہارے لوگوں نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں جب تمہارا کام بندہ ہو نا تو مرزا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی بول دو، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تمہاری حیثیت اور مقام ہے۔ جناب غلط راستوں پہ چل رہے ہو اور ہمیں نصیحت کر رہے ہو، ہمارے اندر، ہمارے جامے پر، ہمارے لباس پہ، ہمارے آستین کا سانپ بن کے ہمیں ڈسنے کی کوشش۔ دوستو یہ میں اتنی لمبی کہانی کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تو بڑے سیدھے سادے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہماری لباس میں ہوتے ہیں، ہماری طرح نام ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے استعمال کرتے ہیں، لیکن باتوں میں لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، باتوں میں لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی تاثر دیتے ہیں کہ دنیا میں واحد ہم ہیں کہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ لوگ تو خواتین کو بھی آویزہ کر دیتے ہو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جاؤ کسی مسلمان لڑکے کو پسا لو۔ کیا نہیں ہوتا یار، کتنی ہزاروں، یہاں تک کہ تمہارے نبی کے بارے میں جو تم نے نام نہاد نبی بنایا ہوا ہے، ان کی کتاب میں سے ثابت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جنم دیا ہے۔ اب بتاؤ، جس نے اپنے آپ کو جنم دیا ہو اور وہ نبی بننے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا؟ مرد نے مرد کو جنم دیا، پھر اس کے بعد پہلے وہ عیسیٰ بنا، پھر وہ موسیٰ بنا، پھر یعقوب بنا علیہ السلام، کتنے پیغمبر بنے، پھر آ کے امتی نبی بنا، اور تم لوگ کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ دوستو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں نے کچھ چیزیں جو اپر چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی آپ لوگوں کو، کیونکہ اس پہ علماء کرام کا ہزاروں اسپیچ موجود ہے۔ اگر آپ لوگ نالج بڑھانے کے لیے دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو، کسی بھی مسلک کا اٹھا کے دیکھو، آپ جس مسلک کے فالو کرنے والے ہو، لیکن ان لوگوں کو آپ نے پہچاننا ہوگا، نہیں تو یہ ہماری صفوں میں، ہماری ایک ہی پلیٹ فارم سے، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی نام سے ہمیں ہی ٹگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح مدینہ مسجد میں فی الحال چل رہا ہے، میں نے نوٹ کی ہے، اور میری ویڈیو پر بھی کمنٹس ہوئے ہیں کہ جب میں نے تھوڑا سا اس کو الٹا سیدھا ریئیکشن دیا تو پتہ چلا کہ وہ قادیانی خود بول رہا ہے، کمنٹس موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی، اور بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز پر بھی۔ تو دوستو ہمیں لڑانے کی کوشش ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور ایک شیعہ بن جاتا ہے، ایک سنی بن جاتا ہے، ایک بریلوی بن جاتا ہے، ایک وہابی بن جاتا ہے، ایک دیوبندی بن جاتا ہے، ہمیں لڑا لیتے ہیں۔ تو میرا یہ مقصد یہی ہے، امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ جان رہے گا، جب تک مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نام تو قیامت تک رہے گا، ان کی غلامی میں رہے گا۔ اور ہاں، یہ وطن ضروری ہے، اس وطن کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اس وطن کے لیے ہم نے امن اور سلامتی کا اتنا پیارا پیغام دینا ہے، اتنی پیاری محنت کرنی ہے دن رات لگا کر، ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے، جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اب آنا ہوگا، ہمیں مسلک پرستی، قوم پرستی کو ہٹانا ہوگا، ہم نے اپنی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، ہم نے زبان پرستی، جو ہم لوگوں نے ایک شہر دوسرے شہر میں الگ الگ ایک رواج بنا رکھی ہے، ہمیں اس کو مٹانا ہوگا دوستو۔ اور نوجوانوں، ہم اور آپ نے پڑھنا ہوگا، اور وہ چیزیں پڑھنی ہوں گی جو ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں بھی ہے، موجودہ وقت تو دور کی بات ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں، اور بچنے کا یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ بالکل دور رہیں، قادیانی ملا اور دور رہیں، نہیں، سمجھو ان کو اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دو۔ ہمارے علماء کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے اکابرین کسی سے کم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے
کہ ان کو ہم اپنے لباس میں نہیں پہچانتے ہیں۔ پہچانو، پھر اس کے بعد ڈنکے کی چوٹ پہ جواب، اور ایسے جواب کہ وہ یا تو مزید آگے چلا جائے یا تو ایمان لے کر آ جائے۔ امید کرتا ہوں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو مسلمان بھائیوں، معافی بھی چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی تو اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔